أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برادرم یہ خالد احمد صاحب کی رحلت کی خبر سن کر جو کیفیت ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوئی ہے، جو افسوس ہوا ہے، جس غم میں ہم مبتلا ہیں، اس کا ذکر الفاظ میں ہو نہیں سکتا۔ سویرے سے یہ قسم کی کیفیت ہمارے دل و دماغ میں سمائی ہوئی تھی، آخر کیا ہو گیا ہے۔ پھر اب اس وقت جب کہ مغرب کی نماز کے بعد میں آپ سے مخاطب ہونے کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ عجیب و غریب زمانہ ہے۔ یہاں جو ماحول ہے وہ سب کو آیا ہے، مگر آج برادرم ہم سے جدا ہو کر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کہوں، الفاظ نہیں نکلتے ہیں، کیونکہ غم کی وجہ سے دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور وہاں خالد احمد صاحب کے گھر میں کیا ماحول ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، یہ ہم جانتے ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں بھی صدمہ ہے، بے حد صدمہ،
ان کی بہن کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ رشتہ داروں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ بھائی بہن میں بچپن سے بہت خلوص و محبت تھی۔ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ آج ان کی بہن کو دیکھا نہیں جاتا ہے، اور وہاں خالد احمد کے گھر میں ان کی اہلیہ کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹے کو، ان کے دامادوں کو، ان کے نواسے اور پوتوں کو، اور ان کے سالے اور دیگر رشتہ داروں کے افراد کو جو غم میں مبتلا ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کس طرح غم زدہ ہوں گے، یہ سب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آج فون پر بھی بات چیت ہوئی رشتہ داروں سے، سارم سے بھی بات چیت ہوئی، معصومہ کی، اور میں نے بھی سبیل اللہ کو فون کیا تھا۔ آمبور سے کئی لوگوں کے فون آئے، وہ بھی افسوس اظہار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مجھے بھی کئی فون کالس آئے، اس میں یہ کہا گیا کہ خالد احمد میں بہت سے اچھے خصوصیات تھے، سب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، دوست احباب بھی کئی ہیں۔ ان لوگوں کے فون بھی آخر کو آئے اور پوچھ رہے تھے کہ آخر خالد احمد کو کیا ہو گیا، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کون کہہ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اب تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، یہ ایسا ماحول ہے جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہے، کیا وجہ پتہ نہیں، کہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ ہم پر عذاب بھیجا ہے، یا یہ آزمائش ہے، یہ کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ علماء کرام اس پر بیان دیتے ہیں، ان سے ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں، مگر ایک بات جو سب کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا انسانیت کو کھو کر، اچھے اعمال کو کھو کر اس حالت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یہی ہم سنتے ہیں ہمارے بزرگ ہستیوں سے، علماء کرام سے، جسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور کچھ نہیں۔ اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج وہ ہم سے جدا ہو گئے، کل ہماری باری ہے۔ جب بھی بلاوا آتا ہے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ جتنی بھی طاقتور ہو اسے ٹال نہیں سکتا۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ لوگوں کا کیا حشر ہوا،
آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی لوگ ہم سے جدا ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چل بسے، مگر جانے کا طریقہ لگ بھگ 2 سال پہلے اور تھا، اب اور ہے۔ یہی تعجب کی بات ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام بہت سی باتیں ہمیں سناتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں یعنی خالد احمد کے رشتہ داروں میں ایک ماتم کا سماں ہے۔ اس کے بارے میں کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس میں دل سے، صرف میں نہیں بلکہ ان کی بہن معصومہ بھی اور بیٹی آمینہ اور بیٹے اظہر بھی بہت غمزدہ ہیں۔ خالد احمد کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہاں میں اور اہلیہ ہیں، بیٹے اٹلانٹا میں ہیں، بہو اٹلانٹا میں ہیں، پوتی بھی وہی ہے اور بیٹی ویتناکوپم میں ہے، داماد بھی وہاں ہے، نواسی بھی وہاں ہے، اور وہاں بھی بیٹی اور بیٹے اور بیٹی کے سسرال میں بھی بہت غم ہے، وہ بھی پوچھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور ہمارے داماد اور بہو بھی بہت غمگین ہے۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں بے قراری ہے۔ اس دنیا کے عجیب و غریب حالات کو دیکھ کر اور خالد احمد کی رحلت پر دعا ہی دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہماری نواسی بھی، جو کہ اس وقت ویتناکوپم میں ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ وہ بھی دعا کر رہی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں خالد احمد کے گھر میں اور سعودی عربیہ میں، جہاں کے خالد احمد کی چھوٹی بیٹی قانتہ اور ان کے داماد اور ان کے بچے رہتے ہیں، سب غمگین ہیں، دعا کو ہیں۔ مجبوری اتنی ہے کہ پوچھئے نہیں، وہاں سے آنے کی بات تو دور، یہاں ہم مدراس میں رہتے ہوئے بھی پہنچ نہیں سکتے، دیدار نہیں کر سکتے۔ کئی وجوہ ہیں، کئی سبب ہیں۔ آمبور میں بھی بہت سے قوانین ہیں، بہت سے اصول ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔
میں دل سے کہتا ہوں کہ مجھے کبھی کسی سے کوئی وہ نہیں تھی. میں خالد احمد کو اور ان کے خاندان والوں کو میں بھی اور اہلیہ بھی بہت چاہتے تھے. ہماری دعا ہمیشہ یہی تھی کہ سب خوش رہیں، کیونکہ میرا اصول یہی ہے کہ ہم سب کو چاہیں اور کسی سے بیر نہ رکھیں. تو بیر کا سوال ہی نہیں. یہی میرا اصول ہے. اور الحمدللہ اس کے بارے میں جانے پہچانوں کو علم ہے. میں آج اس لیے یہ تمام باتیں کہہ رہا ہوں کہ سامنے ملاقات کر کے تسلی دینے کے لیے وقت کی نہیں ہے، مگر اللہ کا فضل ہے کہ ایک طریقہ تو اس نے پیدا کر دیا کہ جب روبرو نہیں مل سکتے ہیں تو کم سے کم ویڈیو پر ہی صحیح چند باتوں کو اظہار کر دے سکتے ہیں، غم غلط کر لے سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں اور خود بھی تسلی حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت جب کہ ہم برادرم خالد احمد کو کھو کر ایک ایسی کیفیت میں جا پہنچے ہیں جہاں افسوس ہی افسوس ہے، اور مرحوم کے لیے دعا ہی دعا ہے. پھر ایک بار میں ہماری دعا ہے کہ اللہ خالد احمد کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کے اہل و عیال کو، پسماندگان کو، رشتہ داروں کو جو غمگین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے. اور میں یہ سننے والے تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. اور اللہ ہمیں بھی تسلی دے. اس کے لیے دعا کریں. بس اب مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق اللہ العلی العظیم.